الحمد للہ الذي خلق الانسان من طین ثم جعله في هذه الارض خلیفته الى یوم القیامہ۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ کتاب قرآن انسان کے لیے اس کو اتارا ہے، اور اس انسان نے جب بھی جس دور میں بھی اپنی اللہ کی اس کتاب کو تھاما ہے، اس کتاب نے اس کو حکومت بھی دی ہے اور فتح بھی دی ہے، دنیا بھی دی ہے، آخرت بھی دی ہے۔ آج جس واقعے کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رومن امپائر جو اس وقت کی سپر طاقت تھی اور دوسری سپر طاقت ایران تھی، ان دونوں کی آپس میں لڑائیاں ہوا کرتی تھیں۔ جنگی ٹیکنیک، ایک دوسرے کی مہارت، ان کے جو کمانڈرز ہیں وہ دکھایا کرتے تھے۔ تو آج رومن امپائر کا وہ مارکا، جس کو مارکہ یرموک کہا جاتا ہے، جو اردن میں دریائے یرموک کے قریب واقع ہے، ہرقل جو اس وقت رومن امپائر کا ہیڈ تھا، اس نے 2,40,000 فوج اپنی تیار کی، اس غرض سے کہ مدینہ جو ایک نئی تیسری سپر طاقت ابھر کے آ رہی ہے، اس کو ختم ہی کر دیا جائے۔ لہٰذا اس نے 1,00,000 پیدل فوج، 80,000 گھوڑ سوار اور 33 ہاتھی اس جنگ میں شامل کیے، اور اپنے کمانڈر یعنی اپنے بھائی تھیوڈور کو یہ حکم دیا کہ وہ یہ فوج لے کر مدینہ پر چڑھائی کرے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس وقت خلیفہ مسلمین تھے، ان کو ان کی انٹیلیجنس نے جب یہ اطلاع دی تو انہوں نے فوراً حکم بھیجا ایرانی محاذ پر کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہاں اس سپر پاور سے نبرد آزما تھے، اور لوگوں نے کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس انداز میں بات کی کہ رومی اتنی بڑی تعداد لے کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے والا ہے، جب کہ ہمارے پاس اتنی تعداد نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو یہ جواب دیا تھا کہ واللہ لا اخاف من وساوس الشیطان وخالد بن ولید موجود۔ مجھے یہ شیطانی وسوسوں سے قطعاً ڈر نہیں لگتا، جب تک کہ خالد بن ولید موجود ہے مجھے قطعاً ان سے، رومیوں سے، ایرانیوں سے ڈر نہیں لگتا۔ خالد بن ولید کو حکم ملا کہ آپ فوراً شامی محاذ پر منتقل ہو جائیں، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 10,000 وہاں سے اپنے ساتھیوں کو لیا اور اس صحرا کو عبور کر گئے جس صحرا سے گزرنا موت ہے، جہاں پانی نہیں ہے۔ وہاں جو جنگی لحاظ سے جو ٹیکنیک اختیار کی کہ پانی کیسے وہاں مہیا کیا جائے، تو حضرت خالد بن ولید نے اپنے ان اونٹوں کو اتنا پانی پلایا کہ وہ راستے میں ان کو ذبح کرتے تھے، وہ پانی خود استعمال بھی کرتے تھے، اور اس طرح اس راستے کو عبور کیا۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب عزم پختہ ہو اور اللہ کے راستے میں انسان نکل کھڑا ہو تو پھر یہ صحرا اور یہ دریا اس کا راستہ نہیں روک سکتے۔ ایک وقت آ گیا اسی صحرا میں کہ وہ جس کو عربی میں دلیل کہتے ہیں، جو گائیڈ تھا، اس نے حضرت خالد بن ولید کو یہ کہا کہ اس وقت پانی ختم ہو چکا ہے اور اس صحرا میں پانی کے ملنے کا امکان نہیں ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، ہمیں پانی ضرور ملے گا۔ اور انہوں نے بہت سارے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ اس صحرا میں پھیل جاؤ اور دیکھو کہ کہاں کوئی درخت موجود ہے یا کوئی پودا موجود ہے۔ تو واپس جو خبر لائی گئی تو انہوں نے بتایا کہ ایک جگہ ایسا ہے کہ وہاں ایک چھوٹا سا پودا سبز موجود ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ یہاں سے کھودو۔ جب کھودا گیا تو نیچے سے پانی نکل آیا۔
اس طرح اس ضرورت کو پورا کرتے ہوئے حضرت خالد بن ولید شامی محاذ پر پہنچ گئے اور انہوں نے وہاں حضرت ابو عبیدہ بن جراح جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امین حاذہ الامہ، میری امت کا سب سے امانت دار انسان ابو عبیدہ ہیں، وہ اس وقت وہاں ایک لشکر کی کمانڈنگ کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ حضرت عمرو بن عاص اسی طرح کمانڈنگ کر رہے تھے، حضرت شرحبیل بن حسنہ وہ بھی کمانڈنگ کر رہے تھے، یزید بن ابی سفیان بھی کمانڈنگ کر رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے وہاں ان سب کو پیغام بھیجا کہ آپ تمام علاقوں سے اپنے مجاہدین کو لے کر یرموک کے محاذ پر اکٹھے ہو جائیں، اس لیے کہ رومی 2,40,000 کی فوج کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے اور ہم اس کا راستہ یہیں روکیں گے۔ لہٰذا وہ سب اکٹھے ہو گئے، اور اس وقت کمانڈر ان چیف کی حیثیت چونکہ خلیفہ مسلمین نے حضرت خالد بن ولید کو بنا دیا تھا، لہٰذا سب ان کے ماتحت آ گئے اور انہوں نے اس جنگ کی تیاری شروع کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہرقل کو کہ جس کی عقل کو اس نے پیدا کیا، اس کی عقل کو وہ جو اس کے اندر صلاحیت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی۔ اس نے اپنے بھائی کو پیغام بھیجا کہ یہ 2,40,000 کے ساتھ مسلمانوں نے، وہ عرب کہا کرتے تھے کہ یہ عرب ہیں، یہ بھوکے عرب ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ لڑائی کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اور یہ ہمارے ہی علاقے شام میں یہ اکٹھے ہو گئے ہیں، لہٰذا یرموک کی جو وادی ہے اس کے اندر تم پہلے داخل ہو جاؤ تاکہ تمہارا بیک جو ہے وہ محفوظ رہے، کیونکہ وہ پہاڑی علاقہ ہے۔ اور وہ درہ جہاں سے وہ داخل ہوئے، حضرت خالد بن ولید اپنی ان مجاہدین کو لے کر لیٹ پہنچے، لیکن خالد بن ولید نے اس وقت مسلمانوں کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دشمن کو خود ایک ایسی جگہ پر پہنچا دیا ہے کہ جہاں اس کے ہلاک اور تباہ ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خود اس وادی کے اندر گھیر دیا ہے اور انشاءاللہ اس درے سے ہم ان کو نکلنے نہیں دیں گے۔ وہ بھی پلاننگ کی انہوں نے، اور حضرت خالد بن ولید نے اس وقت وہاں ان مسلمانوں کو یہ کہا کہ ان کو تقسیم کر دیا، ایک جس کو میمنہ کہا جاتا ہے جو داہنا فوج کا حصہ ہوتا ہے، اور میسرہ جو بائیں طرف فوج کا حصہ ہوتا ہے، اور قلب جو درمیان میں ہوتا ہے۔ اس طرح انہوں نے اپنی ان مجاہدین کی ترتیب دی صفوں کو، اور ان ساروں کی تعداد جو مل کر بنی وہ 40,000 تھے۔ اس میں 600 گھوڑ سوار، اس دستے کو خود خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ کمانڈنگ کر رہے تھے، اور باقی حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو قلب کا حصہ تھا وہ اس کے کمانڈر تھے، اور جو میمنہ تھا اس پہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح میسرہ پر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو۔ اور یہی وہ مسلمانوں کا مارکہ تھا کہ جس میں ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ بھی شریک تھے، جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے، اور وہ اس میں جب شریک ہوئے تو وہ بھی اپنی جگہ ایک بہت بڑے کمانڈر شمار کیے جاتے تھے، اور ابھی ان کا آگے ایک واقعہ آتا ہے وہ میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تو اس طرح یہ ترتیب دے دی گئی، اور یہ 6 دن پر مشتمل جنگ ہوتی رہی، لیکن جو آخری مارکہ 6 دن ہوا ہے اس کی کیفیت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ذرا غور سے سنیے کہ یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کیا ہے، انہوں نے اس قرآن کو جنگ کی حالت میں بھی اور امن کی حالت میں بھی، دونوں میں اس کو سمجھا بھی ہے، اس کو پڑھا بھی ہے، اور اس کے اوپر عمل بھی کیا ہے، اور اسی کی بنیاد پہ ہمیشہ انہوں نے فتح حاصل کی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جنگ جو جنگ یرموک ہے، یہ اگر جیتی گئی تو یہ قرآن کی بنیاد پر جیتی گئی ہے۔ ہوا کیا کہ حضرت خالد بن ولید نے اپنے ان ساتھیوں سے یہ کہا جن کی تعداد 40,000 ہے، دشمن کی تعداد 2,40,000 ہے، اور مسلمانوں کی تعداد صرف 40,000 ہے، ان سے یہ کہا کہ آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ صبح ہماری لڑائی ہونی ہے،
آپ آج رات سوئیں گے نہیں، اللہ کی اس کتاب کو اونچی اونچی آواز سے پڑھیں گے، ساری رات کھڑے ہو کر پڑھیے اور اونچی آواز سے پڑھیے۔ اور دوسرا انہوں نے یہ حکم دیا کہ سب لوگ مل کر اللہ کے سامنے ساری رات اپنے یہ ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے دعا مانگے کہ اللہ کل یا ہمیں فتح دے دے یا ہمیں شہادت عطا کر۔ یہ دعا ساری رات کھڑے ہو کر مانگیے۔ اس طرح یہ مسلمان ساری رات اس قرآن کو آپ تصور کر سکتے ہیں، 40,000 انسان اللہ کی کتاب کی تلاوت اونچی اونچی کریں۔ یہ آواز ان کے دشمن کو بھی سونے نہیں دے رہی تھی۔ وہ پریشان تھے کہ پتہ نہیں خالد بن ولید نے یہ کون سی جنگی ٹیکنیک اختیار کی ہے کہ عموماً فوجیں جس دن لڑائی ہونی ہوتی ہے اس سے پہلی رات جو ہے وہ آرام کیا کرتی ہیں، لیکن یہ عجیب کمانڈر ہے کہ اس نے اپنی فوج کو حکم دیا ہے کہ وہ ساری رات جاگتی رہے۔ انہوں نے خود بھی نہ سوئے لیکن دشمن کو بھی سونے نہ دیا۔ وہ پریشان رہے کہ پتہ نہیں کس وقت ہم پر حملہ آور ہو جائیں۔ صبح نماز فجر ہوتی ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ نماز فجر پڑھائیے، اور اس نماز فجر میں پہلی رکعت میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے سورہ فجر کی تلاوت کی اور دوسری میں سورہ الشمس کی۔ ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے گزری ہوئی بڑی بڑی طاقتور قوموں کا ذکر فرمایا ہے، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح یہ چاہتے تھے کہ ہمارے مجاہدین اس کو سنیں گے، ان کا مورل اپ ہو جائے گا، اور جب ان کو یہ خیال آئے گا کہ ہماری بیک پر وہ عظیم طاقت ہے جو ہماری مدد کرے گی، اور ان قوموں کو اس نے نہیں چھوڑا تو یہ بھی نہیں باقی رہیں گے۔ اس صورت کے اندر سورہ فجر میں آیات کیا ہیں؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب وَإِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ۔ یہ آیات ہم گھر میں بھی بیٹھ کے پڑھتے ہیں لیکن ایسے ہی گزر جاتے ہیں، لیکن ان آیات کی تلاوت، ان آیات کو آواز کے ساتھ اگر میدان جنگ میں پڑھا جائے اس کے معنی ہی کچھ اور سمجھ آتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ کیا کبھی سوچا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ وہ جو بڑے بڑے ستونوں والے تھے، اس جیسی قوم طاقتور اللہ نے پیدا ہی نہیں کی، اور اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ اور اس کے بعد سمود، وہ اتنے طاقتور تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ختم کیا، اور پھر وہ فرعون جو میخوں والا ہے، بڑا طاقتور تھا، جنہوں نے زمین میں فساد برپا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی اپنے عذاب کا کوڑا برسایا، اور وہ ہر وقت ایسے اللہ کے دشمنوں کی طاق میں لگا رہتا ہے۔ یہ تلاوت جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کی تو پیچھے سننے والے مجاہدین کو اس وقت وہ معنی سمجھ آ رہے تھے کہ کل یہ اتنی بڑی طاقت 2,40,000 کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہمارے ہاتھوں سے تباہ کرے گا۔ اور پھر جب انہوں نے یہ دونوں صورتوں کے اندر مسلمانوں کو اللہ کی اس طاقت کا کہ یہ بڑی بڑی طاقتیں، یہ بڑے بڑے لوگ طاقتور نہ رہے، ان کو ختم کر دیا ان قوموں کو، تو پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے کہا کہ آپ کچھ بیان فرمائیے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ پرسوں رات میں نے خواب میں دیکھا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہم فتح یاب ہو گئے ہیں اور یہ رومی شکست کھا گئے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو کہا کہ اٹھیے
اور پورے 40,000 کے اندر اس کا اعلان کیجئے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی اچھا خواب دیکھو تو اس کا اعلان کرو، دوسروں کو بتاؤ، اور اگر برا خواب دیکھو تو اس کا ذکر نہ کرو۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے سارے 40,000 کے درمیان اس کا اعلان کیا کہ میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے۔ اور پھر ایک اور صحابی اٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ خالد، میں نے بھی اسی طرح کا ایک خواب دیکھا ہے کہ ہم فتح یاب ہو گئے ہیں، رومی شکست کھا گئے ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید نے ان کو بھی کہا کہ آپ بھی بیان کیجئے، انہوں نے بھی بیان کیا، اور اس طرح یہ فجر کی نماز مکمل ہوئی، اور یہ مجاہدین اس کے بعد گھوڑوں کی پشتوں پر تھے، اور پیدل جو مسلمان تھے لڑائی کرنے والے، اور 600 گھوڑ سوار حضرت خالد بن ولید کے ساتھ تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے ان مجاہدین کو جنگی ٹیکنیک جو بتائی وہ ہے غور کرنے والی بات۔ وہ کیا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے کہا اپنے پیدل مجاہدین سے کہ جب رومی پیدل جو 1,00,000 کی تعداد میں ہیں آپ پر حملہ آور ہوں تو آپ پیچھے ہٹتے جائیں، ریٹریٹ کریں، اور اتنا پیچھے ہٹیں کہ بھاگنا شروع کر دیں، حتیٰ کہ دشمن کو یہ یقین ہو جائے کہ آپ شکست کھا کے بھاگ گئے ہیں، لیکن آپ نے واپس پلٹنا ہے، اور پیچھے سے میں ان کے گھوڑ سواروں کو روک لوں گا، وہ ان کی مدد کو نہیں پہنچ سکیں گے۔ اور حضرت خالد بن ولید اپنے 600 گھوڑ سواروں کو لے کر چھپے ہوئے تھے۔ جو ہی یہ حملہ شروع ہوتا ہے تو ایسا ہی ہوا، لیکن اس سے پہلے جو اہم واقعات ہوئے ذرا ان کو بھی سنیے۔ وہ کیا ہے کہ ہرقل کا بھتیجا اور تھیوڈور کا بیٹا جارج جس کا نام ہے، جو عربی بہت اچھی جانتا تھا، یہ عیسائی تھے، وہ نکل کر آتا ہے، کیونکہ اس وقت یہ جنگی انداز تھا کہ 1 to 1 پہلے مقابلہ ہوتا تھا اور پھر اس کے بعد عام جنگ شروع ہوتی تھی۔ جارج نکل کر میدان میں آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے خالد بن ولید سے ہی جنگ کرنا ہے، لڑائی کرنا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید نکل کر آتے ہیں، وہ بھی گھوڑے پر ہیں، جارج بھی گھوڑے پر ہے، دونوں نے جنگی لباس بھی پہنا ہوا ہے اور جنگی ہتھیاروں سے وہ مسلح بھی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ارد گرد گھوڑے گھماتے ہیں۔ حتیٰ کہ جارج یہ کہتا ہے کہ خالد دیکھ، بات یہ ہے کہ میرا ایک سوال ہے اور اس کا تجھے جواب دینا ہوگا۔ تو خالد بن ولید نے کہا کہ کیجئے سوال۔ جارج نے کہا کہ خالد، میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ آزاد ہیں یا غلام ہیں؟ یہ سوال اس لیے کیا کہ جو اس سے آگے والی بات تھی وہ سمجھنا چاہتا تھا، اور وہ آپ بھی سمجھ جائیں گے۔ خالد بن ولید نے کہا کہ میں آزاد انسان ہوں۔ تو اس جارج نے کہا کہ دیکھو، ہمارے ہاں رومیوں میں یہ بات مسلم ہے کہ جو آزاد ہوتا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اس لیے کہ جھوٹ اگر بول سکتا ہے تو وہ صرف غلام بول سکتا ہے، کیونکہ وہ مجبور ہوتا ہے، اس کا آقا اس کو جھوٹ بولنے پر مجبور کرتا ہے، لیکن آزاد کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تم میرے ساتھ جھوٹ نہیں بولو گے؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ نہیں بولوں گا۔ دوسرا سوال اس نے یہ کہا کہ تمہارا تعلق کس خاندان سے ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ قریش سے ہے۔ اس جارج نے کہا کہ دیکھو، قریش تو بہت بڑا خاندان ہے اور عربوں کے اندر معروف خاندان ہے، ہمارے ہاں رومیوں میں یہ بات مسلم ہے کہ بڑے خاندان کے لوگ دھوکہ نہیں دیا کرتے، تو کیا ایسا ہی ہوگا؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن جارج کہنے لگا کہ خالد، میں کیسے یقین کر لوں کہ تم جھوٹ بھی نہیں بولو گے اور تم دھوکہ بھی مجھے نہیں دو گے؟ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ جارج، کیا تو اس خدا پر ایمان رکھتا ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کیوں نہیں؟ کہا تو پھر اسی کو میں بطور ضامن تجھے دیتا ہوں کہ میں نہ جھوٹ بولوں گا نہ تجھے دھوکہ دوں گا۔ تو حضرت خالد بن ولید کے اس جواب کے بعد وہ مطمئن ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اچھا، پھر میرا یہ سوال ہے کہ تم لوگ یہاں ہماری سرزمین میں آئے کیوں ہو؟ تو حضرت خالد بن ولید نے جو اس کو جواب دیا وہ یہ تھا کہ جارج، بات یہ ہے کہ یہ زمین
اس خدا کی پیدا کردہ ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، اور اس نے سب انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ زمین خدا کی ہے، یہ انسان خدا کے ہیں، لیکن تم نے جو ظلم کیا، تم نے اپنے جیسے انسانوں کو غلام بنا لیا، جب کہ وہ اللہ کے غلام تھے۔ ہم ان کو تمہاری غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینے کے لیے آئے ہیں۔ اور انہوں نے وہ معروف عربی جملہ کہا، انہوں نے کہا جئنا لنخرج عباد اللہ من عبادتکم الی عبادت اللہ، ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندوں کی غلامی سے نکال کر ہم اس کی غلامی میں دینے کے لیے یہاں آئے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں۔ اور فرمایا کہ اگر تم یہ دین قبول کر لو تو تمہاری تو لڑائی کوئی نہیں ہے۔ اور اس نے یہ کہا، جارج نے یہ کہا کہ اگر کوئی تمہارا دین قبول نہ کرے تو پھر کیا معاملہ کرو گے؟ کہا کہ پھر اس کے پاس دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ جزیہ ادا کرے، ہم اس کا ڈیفینس کریں گے، وہ فوج نہیں رکھ سکتا، ہمارے ماتحت رہے گا۔ اور اگر جارج نے کہا کہ یہ بھی کوئی نہ کرے، کہا کہ پھر ہمارے نبی کی یہ تعلیمات ہیں کہ ہم واپس نہیں جایا کرتے، ہم یا فتح حاصل کیا کرتے ہیں یا شہادت حاصل کرتے ہیں، لہٰذا واپس جانا ہمارے نبی کی تعلیمات میں نہیں ہے۔ تو پھر اس نے یہ کہا کہ اچھا، اگر آج کوئی تمہارے اس دین کو قبول کر لے تو مجھے سچ سچ بتاؤ کہ وہ لوگ جو تمہارے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے مکہ میں ایمان لائے، کیا ان کا مقام اور جو آج ایمان لائے گا، ان کا مقام تو برابر نہیں ہو سکتا؟ لیکن حضرت خالد بن ولید نے اس وقت یہ جواب دیا تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، جو آج ایمان لے آئے گا ہمارے نبی پر، اللہ پر، ہو سکتا ہے کہ اخلاص کی بنیاد پر اس کا مقام ان السابقون الاولون سے بھی زیادہ ہو۔ تو اس کے بعد وہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اچھا، پھر میں تمہارا دین قبول کرتا ہوں، کیا کرنا ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید نے جارج کو کہا کہ میرے پیچھے آ جاؤ، اور ان کو جو ہے وہ لے کر اپنے خیمے میں چلے جاتے ہیں جو بیک پر تھا۔ خیمے میں پہنچ کر انہوں نے جارج کو کہا کہ یہ کپڑے، جو جنگی کپڑے تم نے پہنے ہوئے ہیں، یہ اتار دو، اور چھینٹے پانی کے مارے اور غسل کفر دیا، اور اس کے بعد کلمہ پڑھایا۔ وہ عربی بہت اچھی جانتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے اس کو نماز اس وقت سکھا دی اور اس کو کہا کہ اب تم 2 رکعت نماز شکرانے کے ادا کرو۔ اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد خالد بن ولید نے کہا کہ آپ اس خیمے میں آرام کیجئے اور میں میدان جنگ کی طرف جاتا ہوں۔ وہ جارج کہنے لگا کہ خالد، اگر مجھے خیمے میں آرام کرنا ہوتا تو میں اس خیمے میں کیوں نہ آرام کرتا جو 2,40,000 کی بیک پر ایک بہترین خیمہ موجود ہے۔ اس خیمے کے اندر میرا باپ موجود ہے، اور وہ اس نے مجھے بھیجا ہے، وہ انتظار کر رہا ہے۔ مجھے آرام کرنا ہوتا تو میں وہیں کیوں نہ کرتا، تو میں تو اب تمہارے ساتھ ہی چلنا چاہتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ پھر آ جاؤ۔ وہ بھی اسی طرف واپس میدان میں پہنچ گیا، اور روایات یہ کہتی ہیں کہ وہ جنگ شروع ہوئی، اور اب وہ اپنے ہی 2,40,000 اپنے ہی باپ کے خلاف، اپنے ہی چچا کے خلاف، وہ دین اسلام قبول کرنے کے بعد وہ جہاد میں شریک ہو گیا۔ ابھی ظہر کا وقت نہیں ہوا تھا کہ وہ جو شہید بھی ہو گیا، اور جب وہ شہید ہو گیا تو حضرت خالد بن ولید اس کی لاش پر کھڑے یہ کہہ رہے تھے کہ ایھا الناس الا ترون الی ھذا الشخص الذی لم یصلی صلاۃ واحدۃ فہو فی الجنہ اما خالد فہو ما زال واقف ہنا، کہ لوگو دیکھو یہ شخص کہ جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی وہ جنت میں پہنچ گیا، اور میں خالد اب بھی اسی زمین پر کھڑا ہوں۔ دوسرا واقعہ جو اس میں ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک رومیوں کی طرف سے اور نکلتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی میرے مقابلے میں آئے
اور ایک نوجوان حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا جو قلب کا حصہ تھا لشکر کا، اس میں سے وہ نکل کے وہ نوجوان آتا ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے عرض کرتا ہے کہ آپ میرے کمانڈر ہیں، مجھے خالد بن ولید سے اجازت لے دیجئے کہ میں اس کے ساتھ لڑائی کروں 1 to 1۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ابو عبیدہ آپ کو نام سے کیا ہے، آپ کو تو کام سے ہے، آپ مجھے نام نہ پوچھئے میرا۔ کہا اچھا کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ تو اس نے پھر یہی جواب دیا کہ آپ کو خاندان کے بارے میں بھی میں نہیں بتا سکتا، مجھے اجازت لے دیجیے۔ حضرت خالد بن ولید نے اجازت دے دی اور چلتے چلتے اس نوجوان نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے یہ کہا، یا ابا عبیدہ یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا امین حاضح الامہ حل لک حاجت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو عبیدہ اس امت کے امانت دار انسان، کیا اللہ کے رسول کو کچھ کہنا ہے، کوئی پیغام دینا ہے؟ حضرت ابو عبیدہ اس وقت جو پیغام دیتے ہیں وہ سنیے، جو اس پوری جنگ کا نچوڑ ہے۔ مسلمان جنگ کیوں کرتا ہے، جہاد کیوں کرتا ہے، وہ اس کا نچوڑ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے رسول کو میرا یہ پیغام دینا کہ یا رسول اللہ ما زلنا نقاتل علی هذه الارض لتنفیذ هذه الشریعہ الاسلامیہ، کہ ہم ابھی تک آپ کی اس چھوڑی ہوئی شریعت کے نفاذ کے لیے اس زمین پر ابھی تک ہم اس جہاد میں، اس قتال میں مصروف ہیں، یہ میرا پیغام دینا۔ وہ نوجوان آگے بڑھتا ہے، وہ ایک کو قتل کرتا ہے، پھر دوسرے کو کرتا ہے، تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کو اور چھٹے کو، اور ساتواں جو ہے وہ اس نوجوان کو شہید کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ جو ساتواں کھڑا تھا وہ پکارتا ہے کہ کوئی اور میرے مقابلے میں آئے۔ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ جو میمنہ کے کمانڈر تھے، وہ حضرت خالد بن ولید سے کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید نے ان کو منع کر دیا کہ معاذ آپ چونکہ کمانڈر ہیں لہذا کسی اور کو بھیجیے۔ تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ خالد پھر اس کا مستحق میرا بیٹا ہے، اور اس کی عمر اس وقت 13 سال تھی۔ 13 سال کے اپنے اس بیٹے کو اس جنگ کے اندر شریک کرنا، ہم خاص طور پہ اسلامی انقلاب کے دعوے دار، اس کے نعرے لگانے والے، ذرا اپنے گھر کا جائزہ لیں، اپنی اولاد کا جائزہ لیں کہ کیا ہماری اولاد ہمارے اس کام میں شریک ہے؟ جبکہ 13 سال کے اس بچے کو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ میدان جنگ میں لائے ہیں۔ تو پھر حضرت معاذ ابن جبل نے کہا کہ خالد ایسا ہے کہ اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیتے تو میرے اس بیٹے کو ہی اجازت دے دیجئے کہ یہ اس کا مقابلہ کرے۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کی اجازت دے دی، اور ساتھ ہی کہا کہ خالد آپ مجھے اس کی بھی اجازت دیجئے کہ میرا بیٹا اس کا زیادہ مستحق ہے کہ وہ میرے ہی گھوڑے پر جا کر اس کے ساتھ جنگ کرے، لہٰذا اس گھوڑے پہ وہ سوار ہو جاتا ہے۔ اور بیٹا بھی 13 سال کا اپنے باپ سے اس وقت یہ کہتا ہے یا ابتی حل لک حاجت عند رسول اللہ، گویا کہ اتنا یقین ہے کہ مجھے شہید ہی ہونا ہے کہ آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو حضرت معاذ ابن جبل بھی وہی جملہ دہراتے ہیں جو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے اس نوجوان سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ ما زلنا نقاتل لتنفیذ هذه الشریعت التي ترکتها علی هذه الارض، ہم اسی شریعت کے نفاذ کے لیے، اسی دین کے نفاذ کے لیے ابھی تک لڑائی ہم جاری رکھے ہوئے ہیں، تو یہ میرا پیغام دینا۔ وہ نوجوان آگے بڑھتا ہے 13 سال کا، اور اس کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے، وہ وار کرتا ہے دشمن، اور وہ اس 13 سال کے نوجوان کو جو ہے وار اس کا کارگر ثابت ہوتا ہے، اور اس حضرت معاذ ابن جبل کے اس بیٹے کے کندھا جو ہے وہ چیر دیتی ہے اس کی تلوار، اور خون نکلتا ہے،
اور اس کا جسم جو ہے خون سے بھر جاتا ہے، وہ نوجوان پیچھے کو پلٹتا ہے، اور اس وقت حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا بنی امامک جنت وراءک نار، تیرے سامنے جنت ہے، پیچھے تیرے دوزخ ہے، تو پیچھے پلٹ کے کیوں آ رہا ہے؟ وہ پھر پلٹتا ہے، اور پھر اس نے جو وار کیا وہ اس کا آخری وار تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ گھوڑے سے گرا اور شہید ہو گیا اللہ کے اس راستے میں۔ اور معاذ ابن جبل نے خوشی کا وہ اظہار کیا کہ سب نے دیکھا۔ اس طرح پھر جنگ شروع ہوتی ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے اپنے میدان جنگ کو جس طرح اپنے ان مجاہدین کو ترتیب دیا تھا، ان کو یہ حکم دیا تھا کہ جس وقت یہ ان کی پیدل فوج آپ پر حملہ آور ہو تو آپ پیچھے ہٹتے چلے جائیں حتیٰ کہ بھاگ کھڑے ہوں، اور پھر واپس پلٹیں اور ان کے ساتھ نبڑ لیں۔ پیچھے سے جو 80,000 گھوڑ سوار ہیں ان کو میں انشاءاللہ روک دوں گا، وہ آپ ان تک نہیں پہنچیں گے۔ ایسا ہی ہوا، مسلمان پیچھے ہٹتے گئے، اور واقعی 1,00,000 کے مقابلے میں جو مسلمان تھے وہ بہت تھوڑے تھے۔ یہی وہ موقع تھا کہ جس موقع پر مسلمانوں کے جو ہیں وہ پاؤں اکھڑ بھی گئے تھے واقعی۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل اس موقع پر لوگوں کو بھاگتے ہوئے یہ پکار رہے تھے کہ یا اصحاب رسول اللہ، وہ یہ پکار رہے تھے کہ یا اصحاب رسول اللہ این تفرون هل تفرون من الجنت الى النار واللہ ما فررت یوم بدر وانا علی الباطل۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تم کدھر بھاگ کے جا رہے ہو؟ کیا جنت سے دوزخ کی طرف بھاگ کے جا رہے ہو؟ اللہ کی قسم میں تو بدر والے دن بھی نہیں بھاگا تھا جبکہ میں باطل پر تھا۔ تعالو بایعونی علی الموت، واپس پلٹو، میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرو۔ اور واقعی صحابہ واپس پلٹے، 400 آدمی نے بیعت کی کہ ہم موت تک لڑیں گے آپ کے ساتھ۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا اور اکرمہ رضی اللہ عنہ کو اس وقت کہا کہ اکرمہ ایسا نہ کرو، اس لیے کہ 400 کی تعداد بہت تھوڑی ہے، یہ تو ہلاک ہونے والی بات ہے۔ اکرمہ نے جو اس وقت حضرت خالد بن ولید سے بات کی وہ ہے اصل ایک مسلمان کا منشا کیا ہے، اس کی مقصد حیات ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ خالد دیکھ، تو بہت پہلے مجھ سے ایمان لے آیا، میں تو بہت بعد میں ایمان لایا۔ خالد تیرے پاس تو بڑی نیکیاں ہیں، میری تو جھولی ہی خالی ہے۔ آج میں تجھ سے اجازت لے رہا ہوں جس چیز کی، وہ یہ ہے کہ شاید میری اسی طرح تلافی ہو سکے پچھلے گناہوں کی، تو مجھے اجازت دے دے کہ میں یہ کام کر لوں۔ حضرت خالد بن ولید نے اجازت دے دی اور وہ 400 ساتھیوں کے ساتھ رومیوں کے اس فوج کے اندر گھس گئے، اور یہ جنگ 1 دن پورا اور 1 رات پوری ہوتی رہی، اور حضرت اکرمہ بن ابی جہل اسی میں زخمی ہو گئے، اور جب زخمی ہوئے تو ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی زخمی تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے حضرت اکرمہ کو اس وقت کہ جب وہ زخمی تھے اور وہ جنت کے راستے میں تھے، اس وقت وہ کہہ رہے ہیں ایھا الناس انظروا الی ھذا، اس اکرمہ کو دیکھو کہ جس نے ساری زندگی اس دین کی مخالفت میں گزاری، اور آج اس کا خاتمہ جو ہے اسی دین کی سرفرازی کے لیے جو ہے وہ خاتمہ اسی پر ہو رہا ہے، تو لوگوں دیکھو۔ تو حضرت اکرمہ بن ابی جہل اسی یرموک کے مارکے میں وہ شہید ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے یہ دیکھا کہ وہ جو 80,000 گھوڑ سوار تھے ان کو روکا ہوا تھا، لیکن ان کے پیچھے 33 وہ ہاتھی تھے جن میں 2 سفید رنگ کے ہاتھی تھے جو خود جنگی ہاتھی، جنگ کرنا جانتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے ساتھیوں کو 5 کا انتخاب کیا اور ان کو کہا کہ یہ ہاتھی جب تک یہاں کھڑے رہیں گے ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے، لہذا ان کو ٹارگٹ کرو۔ یہ 5 ساتھی ان کے ساتھ مل کر ان ہاتھیوں تک پہنچتے ہیں اور دونوں ہاتھیوں کے سونڈ کاٹ دیتے ہیں۔ یوں ہی ان کے سونڈ کٹتے ہیں تو وہ ہاتھی پاگل ہو کر واپس پلٹتے ہیں، بھاگتے ہیں، پیچھے ان کے دوسرے ہاتھی بھی بھاگ لیتے ہیں، اور ان کے پیچھے یہ 80,000 جو گھوڑے تھے
یہ بھی ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور بھاگتے بھاگتے وہ دونوں ہاتھی دریائے اردن، یعنی جس کو دریائے یرموک کہا جاتا ہے، وہ اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور پیچھے دوسرے ہاتھی بھی داخل ہو جاتے ہیں، اور پیچھے یہ گھوڑ سوار 80,000 یہ بھی داخل ہو جاتے ہیں، اور یہ سارے اس کے اندر ڈوب مرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کچھ جو ہیں کمانڈر بچے کھچے وہ وہاں سے بھاگتے ہیں۔ تھیوڈور جو ہرقل کا بھائی تھا وہ بھی اپنے خیمے کو چھوڑ کے وہ بھی بھاگ جاتا ہے، اور وہ انطاکیہ میں بیٹھے ہرقل جو خوشخبری کے انتظار میں تھا کہ 2,40,000 جو ہیں وہ فتح حاصل کریں گے، بھائی پہنچتا ہے، کہتا ہے کہ تھیوڈور خوشخبری؟ کہا بھائی کوئی خوشخبری نہیں۔ کہا کیسے ہو گیا یہ؟ 2,40,000 کبھی میں نے اتنی فوج نہیں اکٹھی کی ایرانیوں کے مقابلے میں بھی، تو یہ شکست کیسے ہو گئی؟ کہا بھائی ہو گئی شکست، یہ ایک حقیقت ہے، میں بھاگ کے آیا ہوں۔ کچھ اور کمانڈر بھی آ گئے، اس نے ایک ایمرجنسی میٹنگ بلائی، اور ان کے اندر ان سارے کمانڈروں کو کہا کہ میرا یہ سوال ہے کہ تم اتنے ماہر اور تجربہ کار کمانڈر ہو، مجھے ایک سوال کا جواب دو کہ جو لوگ تمہارے مقابلے میں تھے کیا وہ انسان نہیں تھے؟ تو ایک بوڑھا کمانڈر کھڑا ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے جان کی امان ملے تو میں سچ بتاؤں، اس لیے کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ میری گردن اڑائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ تم بتاؤ، حقیقت بتاؤ کہ یہ جو 40,000 تھے کیا تمہاری طرح انسان نہیں تھے؟ تو وہ کمانڈر یہ کہتا ہے کہ جناب والا تھے تو ہماری طرح ہی، لیکن ہم نے ہمیشہ ایرانیوں کے ساتھ جنگیں کی، لیکن جنگی ٹیکنیک پہلی دفعہ ایک نئی اس سے ہم انٹروڈیوس ہوئے، وہ ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا۔ وہ کیا تھی جنگی ٹیکنیک؟ کہ عموماً ہم ایرانیوں کے ساتھ جو لڑائیاں کی ہیں اس رات ہماری فوج بھی سوتی ہے، آرام کرتی ہے، اور ان کی بھی، لیکن یہاں تو خالد نے جو ہے کمال ہی کر دیا ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ جنگی ٹیکنیک ہے کیا۔ وہ کیا ہے کہ اس نے اپنی پوری فوج کو 40,000 کو کہا کہ ساری رات پڑھو کھڑے ہو کر، اور وہ پڑھتے رہے اور اونچی اونچی آواز سے پڑھتے رہے، ہمارے بھی دل دہلتے رہے کہ پتہ نہیں کس وقت یہ حملہ آور ہونے والے ہیں۔ اور دوسری ایک ہم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ جو ہیں وہ آسمان کی طرف بلند تھے، پتہ نہیں وہ کیا چیز مانگ رہے تھے، آسمان کی طرف کیوں ہاتھ بلند کیے ہوئے تھے۔ ساری رات نہ وہ خود سوئے نہ ہمیں سونے دیا، بس یہ تھے تو سارے انسان، اور صبح ہوتے ہی جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ لڑائی کی ہے ہم نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ تو ہرقل کہنے لگا کہ اچھا، ہماری کتاب کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ لوگ اگر ایسے ہوں گے جو ساری رات اپنی کتاب کی تلاوت کریں گے، اس کو معلوم تھا وہ عیسائی تھا، تلاوت کریں گے اونچی اونچی آواز سے، اور آسمان کی طرف اسی خالق سے مدد مانگیں گے تو مدد ضرور ہوگی۔ تم بھاگ کے میرے پاس آئے ہو تو میری بات بھی سنو۔ اس نے کھڑے ہو کے شام ملک پر، سیریا جسے کہتے ہیں، نگاہ ڈالی اور کہا وداعا یا سیریا لا لقاء بعد، الوداع الوداع سیریا، اب تیری اور میری ملاقات کبھی نہیں ہوگی۔ وہ بحری جہاز پر بیٹھا اور وہ یونان چلا گیا۔ یہ وہ مارکہ ہے حضرات، غور کیجئے، آپ نے سنا۔ میں یہ سمجھتا ہوں اور پورے شرح صدر کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف جنگ رومی امپائر سپر پاور کو اگر یہاں ڈیمیج کیا گیا ہے، ہمیشہ کے لیے ختم کیا گیا ہے، تو اس کی بنیاد صرف اور صرف قرآن ہے۔ قرآن تو میدان جنگ میں سمجھ آتا ہے، الم تری کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، کیسے تیرے رب نے ان بڑی بڑی قوموں کو تباہ کر دیا۔ اور آج کے دن یہ بھی رومی امپائر بھی ختم ہو گئی، اور اگر آئندہ موقع ملا تو یہ دوسری سپر پاور جو ہے، جو ایرانی ہے، جس کو قادسیہ کے اندر وہ شکست فاش ہوئی، کہ اس کے بعد وہ سپر پاور بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اور کمال یہ ہے کہ یہ دونوں سپر پاور ایک ہی دور کے اندر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ دونوں ختم ہوئی ہیں۔ اور آج بھی اگر ہم اسی قرآن کو تھام لیں اور اس کو سمجھیں اسی طرح جس طرح جنگ یرموک میں صحابہ نے سمجھا تھا، تو یہ قرآن فتح کی ضمانت دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔